بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں اور مہمان ہیں امجد علی اوان صاحب کے، اور ان سے بات کریں گے آج۔ ان سے پوچھیں گے کہ سر آپ کی سروسز کا آغاز کیسے اور کب اور کہاں سے ہوا، اور بتائیے گا ہمیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی سروسز میں مشکلات دیکھیں اور ان کا حل نکالا۔ آپ نے ایز اے اسسٹنٹ کمشنر اپنی سروس کا آغاز کیا اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹ میں ایز اے سی او آپ نے کام کیا۔ تو بات کرتے ہیں امجد علی اوان صاحب سے۔ سارا بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس مشکل دور میں، خاص کر پاکستان جیسے مشکل حالات میں، کس طرح سے آپ نے کام کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، سوال و جواب کا اہتمام کیا ہے۔ جہاں تک کیریئر کی بات ہے تو کہاں سے شروع کریں، یہ تقریباً پچھلے 25-26 سال سے تو میں سروس میں رہا ہوں، اور سن 99-2000 میں سول سروس سے آغاز کیا۔ اس سے پہلے میں بیسٹ انجینئر بھی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن یہ ایک طویل کہانی ہے۔ مختصراً یہ کہ میں پچھلے کوئی 10 سال سے ڈفرینٹ اداروں کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں، جن میں کئی فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کو میں نے ہیڈ کیا ہے ان مائی کیپیسٹی ایز اے سی ای او۔ پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو میں نے ہیڈ کیا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی 5-6 ایسے ادارے بن جاتے ہیں جن کو ہم نے چلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید ان چند لوگوں میں سے شامل ہوں جنہوں نے ادارہ سازی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے کچھ ادارے ایسے بھی تھے جن کی داغ بیل ہم نے رکھی، جس کی بنیاد ہم نے رکھی، اور یہ واقعی ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ افسر کے لیے یا کسی بھی سول سروس کے آفیسر کے لیے کہ وہ کسی ادارے کی بنیاد رکھے، اس کو چلائے۔ تو یہ مواقع مجھے ملتے رہے، اور ہم نے اس سلسلے میں جتنی بھی ہم سے چیزیں ہو سکتی تھیں کارکردگی کے حوالے سے وہ ہم نے کی۔ اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نشیب و فراز کی جہاں تک بات ہے کہ کسی بھی ادارے کو بنا کے فنکشنل کرنا اور اس کے لیے ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے اس کو ایک کامیاب لیول تک پہنچانا، یہ اتنا آسان کام ظاہر نہیں ہے، لیکن جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی فضیلت دی اور اس میں ہمیں ایک رول دیا، ہم نے اس کو نبھانے کی کوشش کی۔ اچھا، حالیہ دنوں میں آپ ایک پنجاب کا ادارہ ہے PPP، جس کو ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کہتے ہیں، اس کے سی او کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ بیسک ہے کیا اور کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتا ہے چھوٹے عام لوگوں میں؟ دیکھیں، اس کی میں آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے، اور PPP جس کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں، بیسیکلی یہ نجی اشتراک ہے گورنمنٹ کے ساتھ، جہاں پہ ہم گورنمنٹ کے ان پروجیکٹس کو ہم آپریٹ کرتے ہیں اور فائنینس کرتے ہیں جہاں پہ نجی اشتراک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو چند اس کی مثالیں دینا چاہوں گا کہ PPP یا نجی اشتراک ہمارے ملک کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے 94 میں، مڈ 90s میں فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا۔ ہمارے جو پاور پلانٹس تھے، ہمارے جو توانائی کے سیکٹر میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئے، اور میں اس میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے اس وقت جو پروجیکٹس ہم نے کیے، تو اس وقت کی جو انرجی کرائسس تھی، جو بحران تھا، وہ اس وجہ سے ہی حل ہوا کہ نجی اشتراک سے ہم نے پروجیکٹس کو بنایا اور کیا۔ اور دنیا بھر میں پرائیویٹ اشتراک سے چیزیں اور پروجیکٹس بن رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ مکمل طور پہ رائج العمل ہے دنیا میں۔ لیکن اس کے لیے چیزوں کو سمجھنا، اس کے محرکات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیفینیشن میں جائیں، میں چند محرکات کی بات کروں گا جس کی وجہ سے ہم PPP میں جاتے ہیں، اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ معیشت سے اس کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، معیشت کی ایک بہت سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیداوار اور کھپت، اس کی ایک مسلسل سائیکل چلتی ہے کہ آپ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں اور کتنا کنزیوم کر رہے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کی کھپت اس سے کم ہے، آپ کی کنزمپشن کم ہے، تو جو سیونگس ہوتی ہے گورنمنٹ اپنے ڈفرینٹ پروجیکٹس میں استعمال میں آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کی کھپت بہت زیادہ ہے اور آپ کی پروڈکشن یا پیداوار بہت کم ہے، تو پھر آپ کے پاس بہت کم اسپیس بچتا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹس کو یا اپنی دوسری چیزوں کو، جیسے سوشل سیکٹر کے پروجیکٹس ہیں، اس کو فائنینس کر سکیں یا اس میں کچھ آمدنی کو صرف کر سکیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جہاں پہ کھپت زیادہ ہو اور آپ کے پاس اتنی آمدن نہ ہو کہ آپ اپنے انفراسٹرکچر کو فائنینس کر سکیں، آپ اپنے سوشل سیکٹر کو فائنینس کر سکیں، یا آج کل کے دور کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو آپ اس میں پیسے ڈال سکیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دو ہی حل ہیں، یا تو بزنس ایز یوزول کریں، چیزوں کو چھوڑ دیں، انفراسٹرکچر کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اس کی درماندگی پہ آمادہ ہو جائیں،
دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کسی ایسے طریقے سے پیسے یا منی چینل کریٹ کریں جہاں سے گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو فائنانس کیا جا سکے. تو پی 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 کی اہمیت معیشت کے حوالے سے یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر فائنانس کے تھرو گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو ہم آگے لے کے آتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر ان پروجیکٹس کو فائنانس کرتا ہے اور وہی پروجیکٹ کو بعد میں آپریٹ بھی کرتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے پوری آگے بڑھتی ہیں. اس میں جتنی افادیت آپ نے اس میں بتائی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ادارہ آج تک عوام کی نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتاؤں. اس میں بات یہ ہے کہ پی 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 کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم یہ ٹرم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شاید یوز نہ کرتے ہوں، لیکن کئی ایسے سیکٹرز میں پی 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 ہو رہی ہے. اب جیسے کہ پاور پلانٹس کے حوالے سے بھی تو اس میں ہم نے ٹرم پی 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 یوز نہیں کیا تھا، آئی پی پیز کا ٹرم ہم یوز کرتے رہے. لیکن رینٹل پاور سے پہلے کی بات ہے، رینٹل پاور سے پہلے کی بات ہے جس میں ہم نے پرائیویٹ پاور پالیسیز بنائی، جس میں ہمارے ملکی لیول پہ فائنینسرس نے اس کو انویسٹ کیا اور باہر سے بھی لوگ آئے تو انہوں نے پروجیکٹس بنائے اور ان کو رن کیا. ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے. یہاں پہ ہم فوکس رکھتے ہیں کہ پی 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 کا صرف ان پروجیکٹس کی تذکرہ کریں گے جس میں انفراسٹرکچر پروجیکٹ شامل ہیں. لیکن آپ کو میں آپ کی بات کے سوال کے جواب میں کہ پی 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 پہلے بھی ہوتی ہی رہی ہے، لیکن نام ہم پی 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 کا اس طرح سے یوز نہیں کرتے رہے. پی 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 کا نام ہم خاص طور پہ استعمال کرتے ہیں انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے حوالے سے. تو یہ بات بھی اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم نے 2006-2007 سے پی پی پیز فیڈرل لیول پہ اسٹارٹ کی اور ہم نے کچھ پروجیکٹس کیے اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس جو پی 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 کے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انہوں نے بنائے اور اس کو وہ رن کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی بڑی کامیابی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. پنجاب کے حوالے سے جس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں اس میں بھی ابھی تک میرا خیال ہے کہ 50 بلین کے پروجیکٹس تو ایگزیکیوٹ ہو گئے ہیں آن پیپر. تو یعنی پرائیویٹ شراکت تو مسلسل رہی ہے. بلین کے پروجیکٹ جی جن کے پروجیکٹ جن کے پروجیکٹ جو ہم نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا اور یہ وہ پروجیکٹس ہے جہاں پہ کنسیشن ایگریمنٹ جب سائن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی ایگزیکیوشن کے موڈ میں وہ چیز چلی گئی. تو ہم نے اس طرح سے چیزیں کی. لیکن میں نے جو بات آپ سے کی نا کہ ان محرکات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم پی 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 کرتے ہی کیوں ہیں، گورنمنٹ کو کیا کمپلشن ہے، کیا وہ ناگزیریت ہے جس کی وجہ سے ہم پی 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 کرتے ہیں. میں چند اگر آپ مجھے اجازت دیں میں چند اس کے موٹی موٹی باتیں ناظرین کے لیے میں بتانا چلوں کہ وہ کون سے محرکات تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹس کے پاس اور خاص طور پہ ہماری ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے پاس اتنے وسائل کی کمی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اور جب سیونگس نہیں ہوتی، جو میں نے کہا نا کہ پیداوار اور کھپت سے جو بچتا ہے سیونگ وہی ہم انویسٹ دوسری جگہ پہ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے تو آپ پرائیویٹ طرح سے لے آئیں گے. تو یہاں سے پہلا محرک تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، آپ پی 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 کرتے ہیں. دوسرا اہم محرک جو ہے جس کی وجہ سے ہم پی 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 کرتے ہیں وہ اس کی ایفیشنسی اور آپریبلٹی ہے. دنیا بھر میں اب یہ بات مانی جانے لگی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹس کو کسی بھی چیز کو آپریٹ کرنے میں سبقت لے جاتا ہے پبلک سیکٹر سے، وہ بہتر طور پہ اس کو آپریٹ کر سکتا ہے. تو اس کی آپریبلٹی اور آپریشنل کمپیٹنس کی وجہ سے بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کی طرف رجوع کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو کسی بھی انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں جو ایک اسٹینڈرڈس جو ایک کوالٹی ایک فالو ہوتی ہے، جب ہم پی 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 کرتے ہیں تو وہ اسٹینڈرڈس ہم بہتر طور پہ کوالیفائی کر سکتے ہیں، ان کو ہم اس کی بہتر نگرانی کر سکتے ہیں کیونکہ مسلسل پروجیکٹس پہ پبلک سیکٹر اداروں کی نظر ہوتی ہے، وہ ان اسٹینڈرڈس کو دیکھتے رہتے ہیں. تو تیسری اہم چیز یہ ہے کہ ان کے اسٹینڈرڈس، ان کی ایفیشنسی جو ہے پی 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 کے پروجیکٹ کی وہ نسبتاً بہتر ہوتی ہے. چوتھی اہم چیز تکمیل کا دورانیہ، کہ آپ جب کسی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم پبلک سیکٹر میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو 10 سال میں مکمل کرتے ہیں، وہ 20 سال میں ہو جاتا ہے. اگر آپ 1 سال بھی یا 1 مہینہ بھی پروجیکٹس میں ڈیلے کریں گے تو اس کی کاسٹ اوور رن ہو جاتی ہے یا اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. تو جب آپ پی 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 کرتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر نجی اشتراک سے چیزوں کو کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی ٹائم لائنس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس کا جو جسٹیشن پیریڈ ہے وہ بھی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ذرائع کے استعمال میں ایک لچک جسے کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایکس اماؤنٹ آف منی ہے، تو اگر آپ کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پرائیویٹ سیکٹر سے حل ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ اپنے فنڈس کو سوشل سیکٹر کے پروجیکٹس میں انویسٹ کر سکتا ہے، جو کہ گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ جی آپ ہاسپٹل بنا دیں، اسکولس بنا دیں، لوگوں کی سروس پہ آ جائیں، سوشل سروس پہ آ جائیں. کسی بھی گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو سوشل سیکٹر کے پروجیکٹس کو اہمیت دی جائے. تو یہاں سے وہ وسائل کے استعمال میں جو لچک آتی ہے وہ پی 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 کے تھرو آتی ہے کہ پی پی کے تھرو وہ نجی اشتراک سے آپ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ سوشل سیکٹر کے پروجیکٹ کو فائنانس کر سکے. تو ایک اہم سوال اس میں یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے پی 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 کا، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟
جی میں بالکل اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند جملے میں اپنے ناظرین کو، عوام کو یہ بتانا چاہوں کہ پی 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 اس وقت ہمارے لیے ناگزیر حیثیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ اس وقت جتنی گورنمنٹ کی جو ہماری اکنامی کی صورتحال ہے، جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی سیونگس ہوں کہ وہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ لگا سکے۔ تو کیا ہم اس چیز کے لیے آمادہ ہیں کہ ہم 10 سال تک انفراسٹرکچر میں کوئی انویسٹ نہیں کریں گے، یا پھر یہ کہ ہم پرائیویٹ اشتراک کو لے کے آ جائیں؟ تو اس وقت پی 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 یا پرائیویٹ اشتراک جو ہے یہ ناگزیر اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کو فائنانس کرنے کے لیے کوئی حل موجود نہیں ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جو ہم نے سن 2000 میں اور مڈ 90s میں فیس کی، جب ہمارے پاور پروجیکٹس کو فائنانس کرنے کے لیے وابڈا کے پاس پیسے نہیں تھے، تو ہم نے پرائیویٹ اشتراک سے رجوع کیا، اور اس وقت پرائیویٹ پاور پالیسیز کے تحت پیسہ آیا، آپریٹرس آئے جنہوں نے آئی پی پیز بنائے، آئی پی پیز کس حد تک کامیاب رہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت جو شارٹ فال تھا انرجی کا وہ ہم نے دور کیا۔ اس وقت بھی ہمارے انفراسٹرکچر کی جو دگرگوں صورتحال ہے، یعنی پروجیکٹس جو بن رہے ہیں ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے، اور جو بننے چاہیے وہ نہیں بن رہے، اس کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہ ہم پرائیویٹ اشتراک سے رجوع کریں، لیکن اس کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک کیس پٹ اپ کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جی بنیادی ڈھانچے میں کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، کیا میں اس سے مطمئن ہوں یا نہیں ہوں؟ تو میں اس حد تک مطمئن ہوں کہ جو ہم نے ایک انتظامی ڈھانچہ پی 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 کے لیے بنانا چاہا، ہم نے 2005-2006 سے فیڈرل گورنمنٹ میں اسٹارٹ کیا، تو ہم نے اس میں اداروں کی تشکیل تو کر دی کہ جی یہ ایک پی 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 یونٹ ہے، یہ ایک پی 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 اتھارٹی ہے، یہ کام کرے گی، اور اس کے لیے جو انضباطی جو ایک سسٹم ہونا چاہیے، ایک قاعدہ قانون ہونا چاہیے، وہ بھی ہم نے کیا کہ ریگولیٹری سیٹ اپ کے لیے ہم نے ایکٹس پاس کرائے، جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پی 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 کا ایکٹ موجود ہے، پروونشل گورنمنٹس کئیوں کے پاس پی 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 کا ایکٹ موجود ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ان پلیس کی کہ جی ہم نے ادارتی ڈھانچے کی بنیاد رکھ دی، ہم نے انضباطی ڈھانچے کی بھی بنیاد رکھ دی، ہم نے ریگولیٹری سیٹ اپ بھی بنا لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر پی 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 اس اسپیڈ سے آگے کیوں نہیں آ رہے، وہ پروجیکٹس اس اسپیڈ سے آگے کیوں نہیں آ رہے جتنا کہ ہونے چاہیے جب ہم نے ساری چیزیں کی ہیں؟ میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ابھی ہم نے مزید کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ابھی سسٹم نے کافی حد تک ارتقا پذیر ہونا ہے۔ جو چیزیں، جو پوائنٹس ہم نے اپنے ریگولیٹری سیٹ اپ میں یا اپنے ایکٹس میں ڈلوائیں، ہم نے ان کو ایک دفعہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو زمینی حقائق ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کا جو ان کی ڈیمانڈس ہیں وتھ ریسپیکٹ کنڈیشنز اور انسینٹیوز، کیا یہ ساری ہم اس میں سمرائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں ان کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم چیز، ہم نے ایک ذہن سازی کا بھی عمل شروع کر لینا ہے کہ نجی اشتراک کی ہم نے ایکسیپٹنس ہم نے پبلک سیکٹر کے اندر لے کے آنی ہے، تاکہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ میں ابھی بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، وہ پروٹیکشن جو اس پورے پیرافرنالیا کو ہونی چاہیے، وہ پروٹیکشن اس کو اس طرح سے نہیں مل رہی، اور مین چیز ہماری ذہن سازی ہے۔ میں اس میں ایک بنیادی بات آپ کو بتاؤں کہ پی 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 کے لیے ضروری ہے کہ ایک گورنمنٹ جو یہ ایگریمنٹ سائن کرتی ہے نجی سیکٹر کے ساتھ، اگلی گورنمنٹ کو اس کو بھی اون کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پروجیکٹ 20 سال پہ یا 25 سال پہ محیط ہوتا ہے۔ تو ایک گورنمنٹ کی کمٹمنٹ اگر آنے والی گورنمنٹ اس کو آن نہیں کرے گی تو پی 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 کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ ڈوینڈل کر جائے گا۔ نہیں تو وہ کیسے نہیں کرے گی سر؟ میں جہاں تک میرے علم میں ہے، آپ پہلے سی ای او ہیں پی 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 کے، ٹھیک ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جب رولز بنتے ہیں، ایک معاہدہ ہوتا ہے تو کسی ایکٹ کے تھرو ہوتا ہے یا کسی بائی لاز ایک بنے ہوتے ہیں اس کے تھرو ہوتا ہے، تو وہ تو پابند نہیں ہوں گے کہ یعنی کہ اگر اس نے معاہدہ کیا آپ کے ساتھ، 20 سالہ معاہدہ کیا ہے تو وہ کنٹینیو کرے؟ ایبسلیوٹلی، اس لیے ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کراتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی پی پی پی، جو میں نے انضباطی قاعدے کی بات کی، جو ہم نے پی 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 ایکٹس کی بات کی جو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کر رہی ہیں، وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ریورسبل نہ رہے، کہ آنے والی گورنمنٹ اس کے لیے یہ نہ کہے کہ جی یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو میں اس کو ریورس کرتا ہوں۔ اس کی ریورسبلٹی کو روکنے کے لیے ہم نے ایکٹس اور ریگولیٹری سیٹ اپ کو آگے رکھا ہوتا ہے۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو ہمارے جو ادارے جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں پی پی پیز کو، ان کو بھی ذہن نشین کرانا چاہیے، اور صرف ذہن نشین کرانے کی بات نہیں ہے، ان کو پراپر پروٹیکشن بھی دینی چاہیے، کیونکہ وہ ادارہ جو بیٹھ کے پی 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 کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس نے کوئی نہ کوئی ترغیبات دی ہوتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو، کوئی نہ کوئی انسینٹیوز دیے ہوتے ہیں،
تو گورنمنٹ آفیسر جو وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو بھی ایک پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے تاکہ وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے جا سکیں۔ اچھا، اس میں امجد صاحب ایک بات اور ہے، بڑی اہم بات۔ اچھا، یہ جو میں اب تک سمجھا ہوں، یہ ایک بڑے ہی منصوبوں والا کام ہے جی، بڑے بڑے منصوبوں والا، جس میں بلینز روپے ہیں۔ کیا ایسا بھی اس میں ممکن ہے کہ ایک عام کاروباری آدمی وہ بھی اس سے فائدہ لے سکے؟ کیا اس میں آ سکے وہ بھی؟ پی 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 کی جو بنیادی ڈیفینیشنس ہیں نا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ پی پی پیز میں پریفر کیا جاتا ہے کہ بڑے پروجیکٹس ہیں، اور یہ پروجیکٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹا کاروباری آدمی شارٹ ٹرم کانٹیکٹ تو کر سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم نہیں جا سکتا۔ اور آپ چھوٹے چھوٹے کوانٹٹی کے پروجیکٹ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھا ایک بڑا پروجیکٹ آپ کریں، کنٹری لیول پہ کریں، جس میں بڑے پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں لے آئیں۔ تو یہ کوئی اس میں کوئی لگی بدی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن ہماری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ بڑی پارٹیز اور بڑے لیول کے پروجیکٹ پی 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 میں آئیں تاکہ زیادہ زیادہ سیکٹر مثلاً کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ جہاں تک میں سمجھاؤں تو یہاں پہ تو پھر روڈز ہی آ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں۔ ہم نے جب پرائیویٹ سیکٹر کے اشتراک سے اپنی چیزوں کا، اپنی ڈیولپمنٹس کا آغاز کیا تھا، اس وقت ہم نے انرجی پروجیکٹ سے کیا تھا، مینلی ہمارے پاور پروجیکٹس ہیں جو ہم نے کیے تھے۔ یہ ہمارا پہلا ایکسپیریمنٹ تھا جو ہم نے نجی اشتراک کے ساتھ شروع کیا، جو میرے حساب سے کامیاب رہا، اس لیے کہ اس وقت جو بجلی کی ترسیل ہے 60% آپ کے نجی اشتراک سے ہی بجلی آ رہی ہے۔ اچھا جی، اس وقت جو ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس حد تک جو ہے اس میں، جیسے کراچی کا ایک ہے، وہ سب سے پرائیویٹ سیکٹر بڑا ادارہ ہے جو چلا رہا ہے بجلی۔ جیسے کہ الیکٹرک کی آپ بات کریں، نہیں یہ اس طرح سے نہیں، میں آپ کو کہوں جیسے ڈفرینٹ آئی پی پیز ہیں۔ اب ہم نے سی پے کے تھرو جو پروجیکٹ بھی ہم لے کے آئے، کول کے پروجیکٹس ہم لے کے آئے، یہ بھی بڑے پروجیکٹ سے پرائیویٹ اشتراک سے آئے۔ اور میں پرائیویٹ اشتراک سے، نجی اشتراک سے میری مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ صرف ہمارے کنٹری کے پرائیویٹ سیکٹر سے آئیں، بلکہ اگر ہم اپنے پروجیکٹس کو صحیح طرح سے شوکیس کر پائیں باہر کی دنیا میں، تو باہر کا انویسٹر بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی جو ضروریات ہیں، جو اس کی کیپٹل پروٹیکشن ہے جو اس کو چاہیے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ذرائع سے، اپنی ترغیبات سے وہ چیز انشور کرتی ہے تو کیوں نہیں؟ اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہمارے انرجی سیکٹر کے پروجیکٹ کو باہر کی فائنینسنگ بینکس نے، باہر کی کمپنیز نے یہاں آ کے اس کو رن کیا اور چلایا۔ تو انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں کیوں نہیں ہو سکتا، روڈس کے پروجیکٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کا دوسرا سوال، کہ جو آپ کے سوال کے اندر سوال تھا کہ کون سے سیکٹرز اس کے لیے سوٹیبل ہیں، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انرجی کے ساتھ، ہم روڈس پہ آئے، ہم اس کے بعد آپ کے بریجز کی طرف چلے گئے، آپ کے چھوٹے انرجی پروجیکٹس میں آ گئے۔ جو چیز ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے، ایجوکیشن پروجیکٹس ہم پی 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 کے تھرو کر سکتے ہیں، جہاں گورنمنٹ کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو تعمیر کر سکے، وہاں آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ترغیبات دیں، وہ آ کے لگائیں۔ ہاسپٹلس کے پروجیکٹس میں آپ پی 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 کر سکتے ہیں، آپ ٹورزم کے پروجیکٹس میں کر سکتے ہیں، آپ ایگریکلچر کے پروجیکٹس میں کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اسٹرکچرنگ، اس کو اسٹرکچر کر کے مارکیٹ میں لے آنے کی سکت یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دو سکتیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر اتنی استعداد ہو کہ آپ پروجیکٹ کو اسٹرکچر کر سکیں، آپ کے پاس اتنی استعداد ہو کہ آپ ان پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کر سکیں، چلا سکیں، انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکیں۔ اور یہ ساری چیزیں بیٹھے بیٹھے یا صرف ڈاکومنٹس بنانے سے نہیں ہوتی، آپ کو اپنے شیلف سے نکلنا ہوگا، آپ نے ان کے اس کے کوریڈورس میں جانا ہوگا، ان کو قائل کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس میں شیئر کی پرسنٹیج جو ہے وہ کس طرح سے طے ہوتی ہے گورنمنٹ کی، اور جو ایک آپ کے پاس بیڈر آتا ہے جو ون کر لیتا ہے پرائیویٹ پروجیکٹر سے، اس میں شیئرنگ جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مینلی ان پروجیکٹس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس کو ایک بڑے بریکٹ میں ہم لیں تو ہم اس کو بی او ٹی پروجیکٹس کہتے ہیں۔ کئی ڈیفینیشن ہیں، ڈی بی ایف او ٹی ہو جاتی ہے، بی او ٹی سے میری مراد ہے کہ بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، یہ کہ بالکل سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر اپنا پیسہ لگا کے، اپنی ایکویٹی اور اپنے فنڈس جو ہیں، ڈیٹ جو بینک سے لے گا، اس کے بیسس پہ ایک ایسٹ کریٹ کرے گا، وہ ایسٹ پبلک سیکٹر کی ہوگی، وہ گورنمنٹ کی ایسٹ ہوگی، وہ اس کو رن کرے گا۔ اب یہاں پہ ہر پروجیکٹ پی 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 پہ نہیں ہو سکتا، صرف وہی ہوگا جو کاروباری معیار پہ پورا اترتا ہو، یعنی جس میں سے ریونیو اسٹریمس نکلتی ہوں۔ جب ایک پروجیکٹ سے یعنی 20 سال تک ریونیو اسٹریمس نکلتی ہوں گی اور اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی میں یہ چیز انشور ہو جاتی ہے، تو آپ اس پروجیکٹ میں آئیں گے اور وہاں سے پرائیویٹ سیکٹر بیٹھ کر اس کو آپریٹ بھی کرے گا، اس سے ریونیو جنریٹ بھی کرے گا، اور اس ریونیو سے وہ اپنا فائدہ بھی لے گا، اور اگر ایک خاص مد سے وہ زیادہ کما رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر بھی کرے گا۔ اور یہ شیئرنگ کا جو معاملہ ہے یہ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ویری کرتا ہے۔ آپ کے پاور پروجیکٹس میں 16 سے 17% تک ریٹرن آن ایکویٹی کی کنڈیشن تھی کہ جی پرائیویٹ سیکٹر اتنا لے سکتا ہے، لیکن انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں آپ پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ جی کہاں تک جو ہوگا، اگر آپ یہ ریونیو پرائیویٹ سیکٹر کمائے گا
تو اس کے بعد اس نے کتنا شیئر کرنا ہے، کہاں تک کرنا ہے، یہ تو آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ کریں گے. لیکن اس کا منترا یہ ہے، اس کا میجک یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر اس کو آپریٹ جب کر رہا ہوگا تو گورنمنٹ کا خرچہ نہیں ہوگا اس کے آپریٹ کرنے میں. وہ خود ہی اس کو آپریٹ کرے گا، خود ہی ریونیو کرے گا، اور جو ریونیو جنریٹ کرے گا اس پہ بھی گورنمنٹ کی نظر ہوگی کہ جی اس سے زیادہ آپ فائدہ نہیں لے سکتے، اور جو اگر اس سے زیادہ لے گا تو وہ اشتراک گورنمنٹ کے ساتھ کرے گا، اس کے ساتھ شیئرنگ بھی ہوگی. تو اس کو اس کے لیے ہم ٹرم ایک یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی ون ون سچویشن. اس کی خوبصورتی پی 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 کی یہ ہے کہ کوئی بھی نہ گورنمنٹ سیکٹر نہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے جو انٹرسٹ ہیں اس کو ریناؤنس نہیں کرتا، اس کو ابینڈن نہیں کرتا. اس کے باوجود دونوں وننگ سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہ اس کی بیوٹی ہے کہ جو پروفیٹیبلٹی ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی یا جو ایس یو وی ہے وہ فورسی کر رہی ہے، وہ اسے وہ فائدہ لے گی، گورنمنٹ کے پروجیکٹس بنتے چلے جائیں گے. اور اس کا تھرڈ بینیفیشری بھی ہے جو آپ کے پہلے سوال کے اندر آپ نے بات کی کہ پبلک کو اس کا کیا فائدہ ہے. پبلک کو اس کو ڈائریکٹ فائدہ ہے. کوئی بھی اچھا روڈ بنے گا، کوئی اچھی انفراسٹرکچر سروس بنے گی، کوئی اچھی سروس بنے گی، سوشل سروس بنے گی، آپ کے اربن لیول پہ اچھے پروجیکٹ آ جائیں گے تو پبلک اس کی ڈائریکٹ بینیفیشری ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی معیشت کی گروتھ میں اس کا فائدہ ہوگا، بلکہ ایک عام آدمی کو اچھی کوالٹی کی سروس ملے گی، اور اسے عام آدمی کا ہی فائدہ ہے. بیسیکلی یہ دو پارٹنرز نہیں ہیں. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پبلک ہے اس کو روزگار بھی ملے گا. بے شک روزگار ملے گا جی، ان کے لیے مواقع. دیکھیں آپ کو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اچھی سروس مل جائے، اچھا روڈ آپ کو مل جائے جو 20 سال تک چلتا رہے. اچھا عوان صاحب، اس میں ایک اور اہم بات وہ بتائیے گا ہمیں کہ فرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایک ایس او پیز طے کر لی ہے. جی. اب 1 بلین کا پروجیکٹ ہے، فار ایگزامپل میں اپنے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں یا اپنے ناظرین کا سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ 10 سال کا ایک پروجیکٹ بنتا ہے، 1 بلین کا ہو گیا. اب وہ توقع کے مطابق وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتے، اگر وہ لاس میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا سینیریو ہوگا؟ لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک بات جو میں نے بتانا بھول گیا کہ اس پوری چیز کو یعنی اس اشتراک کو ایک کمرشل کانٹریکٹ کی شکل بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کنسیشن ایگریمنٹ کہتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی ریپرزینٹیو پارٹی جیسے ہم اسپیشل پرپز وہیکل کہتے ہیں، ایس پی وی کہتے ہیں، اور گورنمنٹ کا وہ ادارہ جو کہ اس کو سائن کرے گا، ان دونوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. اور وہ کانٹریکٹ صرف موجودہ تناظر میں سائن نہیں ہوتا بلکہ مستقبل کے تناظر میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے فرض کریں کہ یہ پروجیکٹ آپریٹ کر لیا، اس کے بعد آپ ایک سرٹن کنڈیشن جو پرائیویٹ سیکٹر کو ایک آپریشن کے دوران کرنی تھی، آپریٹ کرنی تھی، وہ ڈیزائرڈ اسٹینڈرڈس کے مطابق وہ ریزلٹس نہیں آئے تو پھر یو ول بی لائبل ٹو پے دی پینلٹیز. پرائیوٹ سیکٹر کو پینلائز ہم کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بالکل کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس کہ کی یہ آپ کی جو نہیں یہ آپ کی اسسمنٹ ہی نہیں کہ غلط تھی اس کی. جی اگر اس طرح کی چیز بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح کی چیز ہو گئی کہ جی وہ کہیں پہ ریونیو شارٹ فال ہو جاتا ہے. اچھا آپ کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ انرجی میں ہے. اچھا انرجی میں آپ نے سرو بھی کیا جس کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹ انرجی کمیشن بورڈ، اس میں سی او بھی کام کیا. میری معلومات کے مطابق آپ اب تک تقریباً 5 مختلف اداروں میں ایز اے سی او کام کر چکے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں واحد ایک آدمی ہو امجد علی عوان جس نے اب تک اتنا سرو کیا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ ادارے بناتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں، کو 2 سال 2.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کہیں اگلے ادارے کی نظر رکھتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ لیں، یا آپ کی وہ جو لوگ جس ادارے میں ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو پاتی، یا لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے، یا آپ لوگوں کو نہیں سمجھ پاتے؟ میں ان مشکلات کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ گول کرتے جا رہے ہیں. میں اس پہ آنا چاہ میں اس طرف آؤں گا. دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ ایک بچہ یا کوئی ایک فرد معاشرے کا جب ایک درخت لگاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس کا سایہ بھی نصیب ہو. یہ ایک قدرتی عمل ہے نا. آپ سیڈنگ کرتے ہیں، آپ ایک درخت لگاتے ہیں، اس کے سائے میں کوئی اور بیٹھتا ہے. یہ قدرت کا سسٹم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درخت لگانا چھوڑ دیں. جو کام ایز اے گورنمنٹ افسر میرے ذمہ رہا، ہم نے اپنا وہ کام کیا، ادارے کی داغ بیٹ ڈالی، اس کو آپریٹ کیا. کسی ادارے کو نئے کو بنا کے آپریٹ کرنا یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی. آگے اب یہ گورنمنٹ کی چوائس ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس قسم کے اداروں کی میں نے بات کی، پی 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 کی یا آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ کی، یہ صرف ایک دفعہ بنانے کی بات نہیں، ان کو چلانا بھی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، جس کے لیے آپ کو سرٹن کوالیفیکیشن چاہیے، آپ کی مارکیٹیبلٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ پروجیکٹ کو سیل کیسے کرتے ہیں،
آپ ان ٹرمینالوجیز سے کھیلتے کس طرح سے ہیں, اس کو کنونس کیسے کرتے ہیں. کسی کو پکڑ کے پرائیویٹ سیکٹر کو ٹیبل تک لے آنا اور ایک پروجیکٹ کرانا, یہ ایک مشکل پیچیدہ عمل ہے. جتنا کام ایز اے ٹیکنیکل پرسن میرے ذمہ رہا, ہم نے اپنا کیا, اور آگے ذمہ داریاں ہم نے تفویض کر دیں آگے نئی نسل کے لیے کہ وہ اس کو چلائیں اور کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس اسپیڈ سے آگے نہیں بڑھ پاتے ان سیکٹرز میں جہاں ہمیں جتنا آگے بڑھنا چاہیے. اس میں تسلسل کی کمی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, تسلسل کی ایک کمی ہے جو کہ گورنمنٹ کو انشور کرنی چاہیے. اسی پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ کیا کمی ہے, کیسے دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب چوائس آف دا گورنمنٹ کہ وہ کہاں پہ کس کو آگے جا کے رکھتے ہیں, کسی کو لے کے آتے ہیں. کیا گورنمنٹ ایک فرد کا نام ہے؟ گورنمنٹ ایک فرد کا نام تو بہرحال نہیں, لیکن گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈومینس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اس کے لیولس ہیں. وہاں پہ فیصلہ سازی کی جاتی ہے, وہاں پہ ڈیسیژنس کیے جاتے ہیں کہ کس کو کہاں پہ کتنا ٹائم یہاں پہ رہنا ہے. اچھا, اگر لیکن میں آپ کو مختصر آپ کی بات اگر 2 منٹ آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کے سامنے 3 اداروں کی بات کروں گا. الٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ, ہم نے اس میں کیا, اور میرے ٹینیور میں پورے کنٹری میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آج جتنی ڈپلائمنٹ رینیویبل انرجی کی آپ کو ونڈ اینڈ سولر میں نظر آتی ہے, اس کے 85-86% پروجیکٹس میرے ٹائم میں ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے اس ایک پالیسی کو ایگزیکیوٹ کیا. میرے جانے کے بعد جب آپ اس پالیسی کو اسکریپ کر کے ایک نئی پالیسی لے کے آتے ہیں, میں اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا. آپ نے ایک پالیسی کی ریپلیسمنٹ کر دی, یہ چوائس تو آپ جو اس وقت فیصلہ سازی کے لیول پہ ہیں انہوں نے وہ کام کیا. لیکن میرے کہنے کی بات ہے کہ اس کے بعد پروجیکٹ آئے نہیں. آپ کسی بھی سیکٹر کے جاننے والے یا ٹیکنیکل پرسن سے ہی فیصلے کروائیں گے تو وہ آپ کو صحیح گائیڈنس کرے گا. اسی طرح سے پی 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 اے کی مثال دوں گا کہ یہ ادارہ بھی ہم نے اس کی ایک اینٹ ہم نے رکھی, ہم نے اس کو ایک لیول تک پہنچایا, ایک فنکشنل لیول تک پہنچایا. اس سے پہلے یہ ادارہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا, بلکہ بلڈنگ تھی نہیں اس کی میرے نہیں مطابق. کر رہا تھا. اسی طرح سے اے ڈی بی کی صورت حال ہے کہ اے ڈی بی جب میں نے جوائن کیا نا 264 میگا واٹ پہ کام کر, جب میں نے چھوڑا ہے تو 2000 میگا واٹ سے آگے گیا, 2300 سم تھنگ تھا. آپ آگے بڑھتے جائیں, لیکن اس کے بعد چیزیں رک گئی. اب یہ تسلسل کی جو بات ہے, یہ گورنمنٹ کے ڈیسیژن ایٹ دا ٹاپ ہونے چاہیے کہ یہ تسلسل وہ کیوں نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مافیاز ہیں؟ دیکھیں, انٹرسٹ گروپ آپ کے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں, لیکن کیا آپ نے انٹرسٹ گروپ کی سننی ہے یا آپ نے ملک کی سننی ہے؟ آپ نے ملک کی مفادات کو دیکھنا ہے, انٹرسٹ گروپ کے مفادات کو دیکھنا ہے. یہ چوائس بھی میں نے کہا نا کہ ہمارے جو مسائل ہیں فیصلہ سازی کے عمل میں ہمیں مسائل سے دوچار ہم ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں ملکوں کے لیے, ایک بولا جاتا ہے ترقی یافتہ, ایک بولا جاتا ہے ترقی پذیر. کبھی ہم ترقی پذیر میں آتے ہیں اور کبھی اس سے بھی نکل جاتے ہیں. کیا اس کی ساری ریزن جو ہے یہ پالیسی میکرز کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ ترقی پذیر میرا خیال ہے وہ ملک ہیں میری ڈیفینیشن میں جو اپنے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. وسائل آپ کے پاس ہوتے ہیں, جاپان سے چھوٹے ملک میں جہاں پہ لینڈ کی کمی ہے, سنگاپور کی مثال لیں جہاں لینڈ ہی نہیں ہے, وہاں پہ جتنے ان کے وسائل تھے ان کو انہوں نے بخوبی استعمال کیا, پروکار لائے اور اپنے آپ کو ڈیولپڈ کنٹریز میں اندر شامل کر لیا. پاکستان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سارے ذرائع موجود ہیں جہاں سے ہم ایک اکانومی کی ایک بوم لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان ذرائع کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے. جو میں نے بار بار میں جس چیز کو کر رہا ہوں کہ وہ تسلسل کی وہ کمی ہے. ہم ایک ڈیولپمنٹ پیس کو جب درمیان میں انٹروین کر کے روک دیتے ہیں تو پھر ہم واپس اسی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم 10 سال 15 سال پیچھے تھے. ترقی یافتہ ملکوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے, وہ ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جو بنیادی بات ہے, میں صرف ایک لفظ میں اس کی نشاندہی کروں گا کہ فیصلہ سازی وتھ ریسپیکٹ کہ اداروں کو کن لوگوں نے ہولڈ کرنا ہے, کنہوں نے اس کو آپریٹ کرنا ہے, اس میں ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت واقعی ہے کہ ہم اس طرح سے چلائیں کہ وہ لوگ سامنے آئیں جو اداروں کو چلانے کی کمپیٹنس اور سکت رکھتے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے تو امریکہ گئے بھی ہوں گے, بلکہ آپ کو پڑھا, اور بلکہ بارک اوباما نے آپ کو انرجی پہ شیلڈ بھی دیا ہوا ہے. جی. تو اچھا, جیسے ان کے پالیسی میکرز ہیں, جیسے اس کو ہم کہتے ہیں ناسا, ہمارے ملک میں کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے جو یعنی کہ پالیسیز چلاتے ہوں, گورنمنٹ الگ چلاتے ہوں, پالیسیز الگ چلاتے ہوں؟ دیکھیں پالیسی سازی کا عمل مختلف لیول پہ ہر سیکٹر کے اندر موجود بہرحال ہے. کچھ لوگ کچھ ڈومینس ایسے ہیں جو مسلسل یہی کام کیے جا رہے ہیں.
اگر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ رہی تو ان کے احتساب کی ضرورت بہرحال ہے کہ پوچھا جائے کہ جی کیوں نہیں ہو رہا. میں انرجی سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, میں انفراسٹرکچر سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. آج ہم اسی جگہ پہ کیوں کھڑے ہیں جہاں 15 سال 16 سال پہلے کھڑے تھے. تو پالیسی سازی کا عمل تو جاری ہے, لیکن اس کے اندر جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ کوالٹی ہمیں نظر نہیں آتی. وہ بات نظر نہیں آتی کہ ہم یہ کہہ سکیں گے جی ہماری پالیسی میں وہ پازیٹیو چیزیں آئیں جس سے ہمیں یہ نتائج نکلتے چلے گئے. یہ نہیں ہوگا. عوام کو تو ایک ہی جو لفظ ہے وہ سننے کو ملتا ہے بار بار کہ ہم ملک کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. یہ میں نے آج سے کوئی کم از کم 25 سال پہلے بھی سنا تھا, پھر اس کے بعد 10 سال بھی سنا, پھر اس کے بعد سنا, اور آج بھی یہی سن رہے ہیں کہ ملک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. تو اس مشکل ترین حالات سے نکلنے کے لیے کوئی راہ نظر آتی ہے آپ کو؟ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے, کوئی ایسا کام کیا جائے, یا ایسے لوگ سامنے لائے جائیں کہ جو یہ سارے سلسلے پہ قابو پا سکیں؟ دیکھیں, میں آپ کو اس کی نشاندہی میں ایک مثال کر کے کروں گا. آپ ایک پرائیویٹ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, اپنا ذاتی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, اور 1 سال کے بعد آپ کو لاس ہو رہا ہے, آپ کو اگلے سال بھی لاس ہو رہا ہے. جب تیسرے سال آپ کو لاس ہوگا, کیا آپ پیسہ اس پہ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے. نہیں لگائیں گے. آپ 2 کام کریں گے. یا تو آپ اس کو ماڈرنائز کریں گے, اس کی اوور آل جو اس کا جو آپریشن کا جو عمل ہے اس کے اندر انٹروین کریں گے, اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. آپ کہیں گے یار یا تو یہ کیوں نہیں پروفٹ ہو رہا, تو میں اس کے اندر کوئی ایسا پیراڈائم شفٹ لے آؤں کہ یہ چیز بہتر ہو جائے. یا تو آپ یہ کریں گے یا آپ پیسہ لگانا چھوڑ دیں. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بزنس انٹرپرائز کی طرح ہوتی ہے. گورنمنٹ کی کئی ڈائمینشنس ہیں, لیکن ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ وہ ایک بزنس انٹرپرائز بھی ہے. ایک جگہ پہ جب آپ کو نقصان ہو رہا ہے 2 دفعہ, دوسرے سال, تیسرے سال, تو آپ نے موڈیلٹیز اسٹریٹجیز چینج کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کی اوپریبلٹی چینج کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کی یا تو چھوڑ دیں. ہم اسی پہ پیسہ لگائے جا رہے ہیں, اسی ٹریک پہ لگائے جا رہے ہیں, اسی طرح سے آگے چلتے جا رہے ہیں, تو پھر بہتری کیسے آئے گی جب ہم اپنی موڈیلٹی چینج نہیں کر رہے؟ تو کوئی نہ کوئی خرابی تو اندر موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسلسل نقصان ہو رہا ہے. تو میں جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں, میری ایک درخواست یہ ہے کہ گورنمنٹ کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کو آپ ایک بزنس انٹرپرائز کے طور پہ بھی لیں. جتنا آپ اس کو آن کریں گے تو لاجیکلی اس کے اندر آپ بہتری بھی لائیں گے. ہم پھر آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف, اور ہمارا موضوع تھا PPP, پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ کہاں پہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس وقت؟ جو صورتحال ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جی جب سے آئی ہے جی, تب سے یہ PPP کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو چند بڑے کروڈ فیکٹس ہیں PPP کے حوالے سے, بڑے سخت عوامل ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. یہ PPP کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بیسیکلی ہم PPP کیا کہتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ریسپانس آپ کا آ جائے, آپ کے پروجیکٹ پہ پیسہ لگانے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں. جب تک ایک سرٹن لیول آف پری ریکویزٹس, پری کنڈیشنس ہم پوری نہیں کریں گے, یہ کام نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ جب تک آپ کی معیشت میں ایک استحکام ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر اپنا پیسہ لگائے گا. پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ میں اس وقت پیسہ نہیں لگائے گا جب وہ سمجھے گا کہ جی گورنمنٹ کی اپنی اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. تو پہلی پری کنڈیشن کیا ہوئی؟ آپ کی اسٹیبلٹی ان ٹرمس آف یور اکانومی وہ ہو, پولیٹیکل فریجلٹی نہ ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, جہاں پہ ایک گورنمنٹ آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز کو آن کر سکے, جہاں پہ پولیٹیکل عمل ایک تسلسل کے ساتھ ہو. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ کوئی اس میں فریجلٹی نہ ہو ان ٹرمس آف پولیٹک. یہ دوسری اس کی کنڈیشن ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس جو میں نے کہا کہ چند ادارے جو اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ان پلیس ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن کنٹرول کے اندر ہو. پانچویں چیز یہ ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ کی صورتحال جو ہے وہ اسٹیبل ہو. لاسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کے انفراسٹرکچر کی قیمتوں میں اسٹیبلٹی ہو. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنا ذاتی مکان بھی آج بنوائیں تو 3 مہینے کے بعد انفراسٹرکچر کی آئٹمس کی قیمتیں چینج ہو جائیں گی, جو بڑھ جائیں گی. ایسی صورتحال میں پرائیویٹ پارٹی آ کے اپنا پیسہ کیسے لگائے گی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں رسپانس آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کا اب بھی آ رہا ہے, ان کنڈیشن میں آ رہا ہے, لیکن وہ بڑھ چڑھ کے نہیں آ رہا جتنا آنا چاہیے. اس کے لیے آپ نے یہ سارے کونے ان کو کور کرنا ہوگا. آپ نے اپنی معاشی صورتحال, اپنی پولیٹیکل صورتحال کو کنٹرول کرنا ہوگا. انتظامی ڈھانچے کے اندر جو تبدیلیاں ہونی چاہیے وہ آپ کو کرنی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو میکرو اکنامک فیکٹرس ہیں جیسے انفلیشن ہو گئی اور یہ چیزیں ہو گئی, ان کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. اور سب سے آخری بات جو سے کہتے ہیں کہ آرٹ آف آرٹس مین, وہ یہ کہ آپ کو یہ ہنر آنا چاہیے کہ آپ اپنی پالیسی کو سیل کر سکیں.
آپ کی پالیسیز کے اندر اتنی بہت سے ترغیبات و تشبیہات اتنی زبردست ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم اپنے پروجیکٹس کو، اپنی پالیسیز کو کہیں پہ مارکیٹ ہی نہیں کر رہے. تو آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ان کو مارکیٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو ایکچولی ٹیبل پہ لے آئیں ان پروجیکٹس کے لیے. آپ اپنے پروجیکٹ کو سیل کرنا سیکھیں. یہ جب تک چیزیں ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گی، پی 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 صرف ایک انتظامی ڈھانچہ یا پی 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 ایکٹ پاس کرنے سے آپ کا پی 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 کا پہیہ جو ہے وہ سکسیسفلی نہیں گھومے گا. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں انشور کرنا ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، یہ جو لفظ ہے سی ای او، چیف ایگزیکٹو آفیسر، یہ صحیح معنوں میں ہی ہے کہ ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے؟ دیکھیں اٹ ڈیپینڈس اپان سیکٹر ٹو سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی ڈیفینیشن بالکل چینج ہے. میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. میں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک آفیسر جو ہے وہ آل ان آل ہوتا ہے. چیزیں جو ہیں وہ ڈیوائیڈیڈ ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں وہ شیئرڈ ہیں اور ڈفرینٹ لیولس پہ اس پہ ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ جی اس کی پوری کورنگس ہیں کہ جو پرسن سی او وہاں پہ کام کرے گا اس کے پیچھے اس کا کور ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور یہ بالکل ٹاپ لیول تک چیز جاتی ہے. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کی ایک حکومتی خوبصورتی بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا احتساب کا ایک پورا پروسیس اور پورا ایک ڈھانچہ موجود ہو. تو یہاں پہ ہم یہ چیز ہمارے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آل ان آل ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، اور یہی اس سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ کسی ایک پرسن کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ ایک چیز اور بھی انشور کرنی ہے کہ جتنا آپ کسی پرسن کے ڈومین میں چیزیں ڈالتے ہیں اس کو وہ کام کرنے دیں، اس کے اندر آپ انٹروین نہ کریں. بالکل صحیح. اچھا، آپ نے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ایز اے سی او کام کیا، اور مجھے یاد اچھی طرح کہ اس وقت وہ پہلے سال ہی پنجاب کی نمبر 1 اس کو اعزاز بھی حاصل ہے. اچھا، میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ سیکنڈ آپ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی ویسٹ مینجمنٹ کا بھی، یعنی کہ اس کا بھی چیئرمین رہے. ٹھیک ہے، ایک چیئرمین آپ کے اوپر بھی تھا وہاں پہ. تو کیا ڈفرینس ہے سیاسی چیئرمین کا اور ایک بیوروکریٹ کا چیئرمین بننے کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ نے WMC کی بات کی، مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کا فاؤنڈنگ MD تھا جو پنجاب کی دوسری بڑی کمپنی تھی. اور میرا خیال ہے پورے ملک کے اندر میں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 1 سال کے اندر ایک کمپنی بنی، فارمیٹیو فیز سے نکلی، آپریٹ ہوئی اور آپریشنل لیول پہ وہ بوم پہ چلی گئی پہلے سال ہی، اور اس نے سب سے بڑی کمپنی پنجاب کو کور کر لیا. یہ ہے LWMC کی جہاں تک بات ہے، میں صرف ایک آپ کو بات بتاؤں کہ LWMC کی جب بنیاد رکھی گئی اور اس کو آگے چلایا گیا، اس کا جو ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ اس کو فورن کانٹریکٹرز آ کے چلائیں گے، اور ہم نے ٹرکی کے کانٹریکٹرز آئے اور ہم نے چلایا. اچھا، جو ماڈل میں نے بینگ سی او فیصل آباد میں امپلیمنٹ کیا، میرا یہ خیال یہ تھا کہ یار یہ جو ویسٹ مینجمنٹ کا کام یہ تو ہم خود کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اپنے ذرائع ہم کر کے ہم کم از کم یہ کام. تو فیصل آباد میں ہم نے فورن کانٹریکٹرز کو آنے نہیں دیا. اس وقت جتنی اس کی سیاسی چیزیں بھی تھیں، بہرحال جو بھی تھیں، تو ہم نے اس وقت کے جو چیئرمین اور ہم نے اپنی بات منوائی، اور آج بھی فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنے پاؤں پہ چل رہی ہے. یہ کسی بھی فورن کانٹریکٹر اس کا ماڈل ایسا ہے، دوڑ نہیں. وہ اس پہ ہم کبھی دوسری دفعہ بات کریں گے، لیکن بہرحال وہ ادارہ ایک اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں انٹیگریٹڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹمز، IWMS کہتے ہیں. میں کیونکہ میرا تعلق MIT سے رہا، ہم نے یہ ساری چیزیں کی، پڑھی اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو فیصل آباد میں IWMS کو ہم نے ایگزیکیوٹ کیا، کامیابی سے چلایا. اچھا، آن دا ادر ہینڈ لاہور کی صورتحال ڈفرینٹ تھی. یہاں آپ ڈپینڈنٹ تھے کانٹریکٹرس پہ، اور کسی اسٹیج پہ آپ کے کانٹریکٹرس جو ہیں وہ چلے گئے، آپ چھوڑ گئے، یا کسی وجہ سے آپ کی ان کی انبن ہو گئی واٹس ایور. کمپنی تو اس چیز کی عادی نہیں تھی کہ وہ آپریٹ کر سکے. یہ وہ ٹائم تھا جب میں ایز اے چیئرمین آیا، کیونکہ میں وہ ماڈل فیصل آباد میں چلا رہا تھا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں یہاں پہ بھی، کہ ہم کانٹریکٹر کے بغیر ایز این آپریٹنگ کمپنی LWMC کو کیسے چلا سکتے ہیں. وہ سال تھا، اور یہ LWMC کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کے منٹس اس کے شواہد میں شامل ہوں گے کہ ہم نے پہلے سال LWMC اندر کے اسٹرکچر میں چینجز کی، اس کو ایز آپریٹنگ کمپنی چلایا جو آج تک چل رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کی ویسٹ مینجمنٹ کی سب سے بڑی پروکیورمنٹ ہم نے کی اس لیے کی کہ ہم LWMC کو انڈیپینڈنٹ آپریٹنگ کمپنی بنانا چاہتے تھے، جو میرا خواب تھا، جو اس وقت کا خواب تھا. تو ہم نے یہ ساری چیزیں کی. ہم نے ان چیزوں کو ٹچ کیا. ٹیکنیکل کمیٹی جو LWMC کی تھی اس کو ری ایکٹیویٹ کیا، اور اس کو ہم نے سسٹینیبل پروجیکٹس پہ لگایا، جیسے ویسٹ انرجی، اس طرح کے پروجیکٹس پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ نے کہا جی کہ ایک ٹیکنیکل پرسن چیئرمین میں دوسرے چیئرمین میں کیا فرق ہے. ایک ٹیکنیکل چیئرمین کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے،
اس کو پتہ ہے کہ بٹن کہاں کہاں پہ اور میں نے اپنے بٹن کیسے کیسے دبانے ہیں. تو دیٹس وائی اگر آج بھی آپ اس کو پرفارمنس کو میجر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا نیسسری انٹرونشنس کی جس طرح سے ادارتی سطح پہ 2 ادارے ابھی تک کام کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں. مزید اس میں کتنی بہتری لا جا سکتی ہے, اسکائی از دا لمٹ. لیکن اگر آپ اسی اسٹریک کو لے کے آگے جائیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس کو اسکریپ کرتے ہیں, اور جو ناکام ہوتا ہے اس پہ ہم پیسے لگاتے جاتے ہیں, اس پہ توجہ, اس پہ ریسورسز لگاتے جاتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا بزنس مائنڈڈ ہونا پڑے گا. ہم نے ان چیزوں پہ پیسہ اور ریسورسز لگانے ہیں جو کہ وننگ اسٹریک ہو. تو جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا مافیاز کا, تو یقیناً پھر اس کے پیچھے وہی لوگ ہوں گے کہ جو اداروں کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کے مرہون منت ہی رہیں, یہ رینگتے رہیں, چلیں بھی نہ. کیونکہ جیسے ابھی جیسے ہم باتیں کر رہے ہیں یا میں نے آپ کا دیکھا ہے, کیریئر دیکھا ہے, تو بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جو کہ جس میں آپ نے پرفارم کیا بہت زیادہ تھوڑے ٹائم میں, مگر آپ کو چھوڑنا پڑا یا چھوڑ کے آ گئے. ٹھیک ہے, تو اس کی دیٹس وائی ریزن تو یہی ہے نا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. آپ کے ایک اصولز ہیں, آپ ان میں یعنی کہ ان سے باہر نہیں نکلتے. ڈاکٹر صاحب, میں جو آپ نے باتیں کی, میں ان موضوعات پہ سچی بات ہے میں بات کرنے میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا, لیکن آپ نے بات شیئر کی تو میں چند چیزیں ناظرین کو بتانا چاہوں گا جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے. میں 5 منٹ میں بڑے اختصار کے ساتھ باتوں کا آگے بڑھاؤں. جن 5 یا 6 اداروں کی آپ نے بات کی, آپ نے ایکٹیوٹنسی کی بات کی, ہم نے ان کو وہ سارے اسٹینڈرڈس دی جو کہ کسی بھی آپریٹنگ کمپنی کے ہو سکتے تھے. الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ, میرے پاس وہ ساری جو اسٹینڈرڈس اور وہ اس کی جو تعریفات موجود ہیں کہ ہم نے کیا کیا وہاں پہ کیا اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا. جو آپ اتنا سمجھ لیں کہ عام آدمی کے لیے کہ 85% رینیویبلس جو اس کنٹری کے اندر ڈپلائڈ ہیں وہ میرے ٹائم میں تھے جب میں وہاں پہ سی تھا. پی 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 کی بنیاد وہ تو چھوڑ ہی دیں کہ اس کی بنیاد ہی جو ہے ہم نے جا کے رکھی, اس ادارے کو اتھارٹی کو بنایا گیا تھا وہاں پہ. چوتھا ادارہ جو میں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کیا, اسٹیٹک ٹیکنالوجی کمرشلائزیشن کارپوریشن, منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, اس کی پوری اسٹریٹجی ریمیپنگ ود ان منتھس ہم نے کی, جو آج بھی ان فائلوں کا حصہ ہے کہ آپ اس ادارے کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں. ایل ڈبلیو سی کی مثال میں نے آپ کو دی, یہ وہ وننگ اسٹریکس ہیں. اس پہ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا, یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے ادارے ہیں جو کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم اس کامیابی میں حصہ نہیں ڈالتے, ہم اس کامیابی کو راستے میں روک دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس وننگ اسٹریک کو آگے جاری رکھیں, اور یہ جو ہماری انٹرنل ایک وشیس سرکل ہے کہ ہم پروسیس کو روک دیتے ہیں, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو 4-5 سیکٹرز سے, یہ وہ سیکٹرز ہیں, میں ان لکی لوگوں میں شامل ہوں ان سیکٹرز پہ میری تعلیم ہے اور مجھے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ملا. اس سے زیادہ ایک پرسن جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو وہ چیزیں آپ کے سامنے, عوام کے سامنے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ کس طرح سے چیزوں کو کیا. آخری بات ہمارے ان ینگ آفیسرز کے لیے یا نوجوان وہ اسٹوڈنٹس جو اپنے تعلیم کے آخری مراحل میں ہیں, نئی جاب میں آنا چاہ رہے ہیں, ان کو پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے؟ دیکھیں, ہمیں جو ایک نوجوان آج گریجویٹ ہو رہا ہے یونیورسٹی سے, اس کو 2 باتیں سمجھنی لازمی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اکثر بچے جو آج یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, وہ جب حالات کو دیکھتے ہیں, میں بے روزگاری کی بات کر رہا ہوں, میں اداروں کے اندر جو منفی مسابقت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس طرح کی اور نیگیٹو باتیں جو ہو رہی ہیں, سب سے پہلی بات ہے کہ اس سے نکلنا ہوگا. اگر آپ اس ردم میں چلے گئے تو پھر آپ اٹھ نہیں سکتے. آپ کو اس سے نکلنا ہوگا, آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے. جو کامیابی کا راستہ ہے, جو ایک ایٹیٹیوڈل ڈرفٹ ان کے اندر ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی استعداد کو بڑھائیں. آپ جس شعبے میں بھی ہیں اس شعبے میں اپنی استعداد کو بڑھائیں, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پے کر جائے گی. یعنی آپ جتنا گین کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں استعمال ہوگا, ایک نیچرل پروسیس ہے. تو آپ یہ سمجھ کے کہ جی میں کہیں پہ استعمال نہیں ہوں گا, آگے میرے لیے راستے بند ہوں گے, میں اپنی اسکل گین کرنا چھوڑ دوں, اس کو آپ نے ایک طرف رکھنا ہوگا. تو آپ نے اس کے ساتھ آگے چلنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے, ریسپیکٹو آف دا ایمبینس اور انوائرمنٹ میں جتنی بھی نیگیٹیوٹیز ہیں. آپ سوچیں کہ اگر 1000 بچے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ نکلیں کہ جی ہم نے سارا دھیان اپنے اسکل ڈیولپمنٹ میں دینا ہے اور ہم نے ان نیگیٹو ترغیبات میں آئے بغیر اپنا راستہ خود بنانا ہے, تو ایک ردم, ایک کرنٹ خود بخود بنے گا.
تو آپٹیمزم جو ہے، انکیوربل آپٹیمزم، یہ میری گزارش ہے، یہ میری ایڈوائس ہے ان بچوں کے لیے جو آج میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے امجد علی اوان صاحب کو، 25 سالہ کیریئر، اس میں جو بھی نشیب و فراز آئے آپ نے سنا، دیکھا، تو فیصلہ آپ پہ ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ حکمران ان کی باتوں کو کس حد تک سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔